بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس چینل کے تھرو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو ضرور پہنچاتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ تک پہنچاتے رہا کریں جو آپ کی زندگیاں بدلیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ہم سے سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ چنانچہ ہر بار ہماری سب سے پہلی درخواست یہی ہوتی ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں اور پھر اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول ہوتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج آپ کے پاس ایک نیا وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ آج یہ وظیفہ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ہمیں بہت زیادہ بہنوں نے جو ہے ہمارے چینل پر اور ہمیں جو ہے وہ فیس بک پر اور فون پر ہم سے رابطہ کیا اور بتایا ہے کہ اسلامک ٹیچر ہمارے جو ہسبینڈ ہیں وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ برا سلوک کرتے ہیں، وہ غیر عورتوں کی جانب دیکھتے ہیں، جب ہم سے بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ غصہ ہوتے ہیں، یہاں تک بھی ہمیں جو ہے وہ پنجابی میں وہ گالیاں دیتے ہیں اور ہم سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ جب کوئی غیر عورت ان کے ساتھ بات کرتی ہے تو ان کو چی چی کر کے بلاتے ہیں، لیکن جب ہم ان سے ساتھ بات کرتی ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ کھانے کو آتے ہیں، اور بڑا عجیب سا رویہ ہے۔ کیونکہ میں ایک بیوی ہوں، میں ایک اپنے جو ہے وہ گھر چھوڑ کے آئی ہوں، اور ایسے میں میرے لیے ایک بہت زیادہ جو ہے وہ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، کیونکہ میں اپنے والدین کو چھوڑ کے اور سب عزیز و اقارب کو چھوڑ کے جب میں اپنے ایک شوہر کے پاس آتی ہوں اور ان کا یہ رویہ جب میں دیکھتی ہوں تو میرا جو ہے وہ دل پھٹ جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں۔ انشاءاللہ آج میں آپ کو جو وظیفہ بتاؤں گا اور جو آج آپ کو میں نسخہ بتاؤں گا، انشاءاللہ اگر آپ اس کو کریں گے تو آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کے شوہر جو ہے جیسے ہی آپ جو پانی ان کو پلائیں گی، جیسے جیسے وہ پانی آپ کے شوہر کے جو اندر جسم میں وہ جائے گا، آپ کے شوہر مکمل طور پہ جو ہے وہ آپ کے مٹھی میں بند ہو جائیں گے۔ آج ایسا آپ کو انشاءاللہ ایک نسخہ بتاؤں گا جس کے ذریعے سے شوہر آپ کی ساری عمر جو ہے وہ تابعداری کریں گے، آپ کے حکم کو بجا لائیں گے۔ یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کرتا چلوں کہ جو کہ میرے لیے کرنا بہت ہی زیادہ جو ہے وہ لازمی تھی، کیونکہ اسلام جو شوہر کو کس حد تک، ایک عورت کو کس حد تک جو ہے وہ فرمانبرداری کا حکم دیتا ہے۔ اگر بیوی شوہر کی کسی بات سے منع کر دے، اگر بیوی کو شوہر کسی بات سے منع کر دے تو کیا عورت پر لازم ہے کہ اس کی بات کو مانے یا پھر نہ مانے؟ تو یہاں تک بھی کہ اگر شوہر ایک بیوی کو اس کے والدین سے منع کر دے تو شریعت اسلامی کیا جواب دیتی ہے؟ آپ سے میری گزارش ہے، جو لوگ اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سب سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور سنیے گا۔ اس میں بہت زیادہ پوائنٹ آپ کے لیے جو ہے وہ بتائے گئے ہیں جو شریعت اسلامی کے مطابق آپ اس کو جو ہے وہ سنیے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ خاص کر کے فیمیل، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ جو ہے وہ شریعت اسلامی کے خلاف جا رہی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق جو ہے وہ گزارنا ہے۔ اور اسی میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا، اگر آپ کے شوہر جو ہے وہ آپ کے حقوق و فرائض نہیں پورے کر رہے جو شریعت اسلامی ان کو اجازت دیتا ہے، ان سے نہیں پورے کر رہے، تو یقین مانیں کہ وہ بہت زیادہ خسارے میں ہیں۔ اگر وہ یہ پورے نہیں کر رہے، انہیں بہت زیادہ آپ کا حق ادا کرنا ہے، اور ان کی اس وقت تک بخشش بھی نہیں ہو پائے گی، اور اللہ پاک ان سے وہ راضی بھی نہیں ہو پائیں گے جب تک وہ آپ کے حقوق فرائض جو ہے وہ پورے نہیں کر رہے۔ تو اس میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا، اور وہ وظیفہ اللہ پاک کا ایک ایسا نام ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے، اور اس کو آپ نے پانی میں جو ہے وہ دم کرنا ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ دم کر کے 100 مرتبہ آپ نے اس کو دم کر کے پانی میں پلانا ہے۔ اس پانی کا اتنا اثر ہوگا آپ کے شوہر کے دل پہ کہ جیسے جیسے وہ پانی
آپ کے شوہر کے جو پئیں گے اور ان کی رگوں میں جاتا جائے گا، ان کی محبت اس قدر آپ کے بارے میں جاگ جائے گی اور وہ آپ کے حقوق اور فرائض جو ہیں وہ سمجھنے لگیں گے، اور وہ شریعت محمدی کے مطابق آپ کے حقوق اور فرائض جو ہیں وہ پورے کریں گے۔ اسلام میں عورت کو شوہر کی مکمل فرمانبرداری کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پہ یہ ایک بات آپ ضرور یاد رکھیے گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ جو ہے اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ اگر شوہر بیوی کو کسی بات سے منع کرتا ہے تو بیوی پر بھی یہ لازم ہے کہ اس کی بات مانے۔ حدیث میں تو یہاں تک بھی آیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورت کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو جو ہے وہ سجدہ کرتی۔ اتنے حقوق ہیں شوہر کے۔ خلاف شرع شوہر کی اطاعت ضروری نہیں۔ اگر شوہر کوئی شریعت کے مخالف بات کر رہا ہے تو عورت کو ہرگز نہیں چاہیے کہ وہ اس کی ضروری جو ہے وہ اتباع کرے، اس کا حکم مانے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بلکہ شوہر اگر بیوی کو کسی جو ہے وہ مصیبت سے بچنے کا حکم دیتا ہے تو بیوی کے لیے اس کا ماننا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر کوئی خلاف شرع بات کرتا ہے تو اس کے لیے ماننا ہرگز ضروری نہیں ہے۔ اور شوہر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بیوی کو اپنے والدین سے روکے، اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ بہت بڑا مجرم ہے، کیونکہ والدین سے اگر بیوی کو وہ روکے گا کہ وہ اپنے والدین سے جو ہے وہ جائے، تو یہ جو ہے وہ رشتہ داری قطع تعلق جو ہے ایک اسلام میں بہت ممانعت ہے، اور اس کو جو ہے بہت اس کی وعید آئی ہیں، وہ بھی میں آگے آپ کو چل کے بتاؤں گا۔ اگر شوہر بیوی کو اس کے والدین سے ملنے یا بالکل منع کر دے تو بیوی اجازت کے بغیر اپنے والدین سے مل لے تو ایسی صورت میں شرعاً بیوی نافرمانی نہیں کہلاتی۔ اگر وہ مل لیتی ہے اپنے والدین سے شوہر کی اجازت کے بغیر تو ایسے میں جو ہے وہ بالکل بھی نہیں کہلاتا کہ وہ خلاف شریعت جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز جو ہے وہ بتانا چاہوں کہ اکثر جو لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں وہ شادی کے 1 سال بعد ہوتے ہیں۔ شادی کے 1 سال تک تو جو ہے وہ میاں بیوی کی آپس میں محبت قائم رہتی ہے۔ 1 سال بعد ان کی جو ہے وہ آتی ہے ناچاتی آتی ہے، اور وہ ناچاتی جو ہے وہ اس حد تک بھی چلی جاتی ہے کہ بعض اوقات طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، بعض اوقات لڑائی اور جھگڑے بھی اس میں ہو جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو شریعت اسلامی اور شریعت محمدی کے مطابق ایسے وظائف جو ہے وہ بتاؤں گا جن کو اگر آپ کریں گے تو آپ انشاءاللہ ایک بیوی کے لیے آپ اپنے شوہر کو یوں سمجھ لیں کہ مٹھی میں جو ہے وہ بند کر لیں گے۔ جیسے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پانی کا اتنا اثر ہوگا شوہر کے دل پہ کہ وہ آپ کے بالکل قبضے میں ہوگا۔ ایک شوہر کو بھی چاہیے کہ جب 2 نکاح کے بول بولے جاتے ہیں، شوہر سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، تو اس لڑکی نے اس بول کی ایسی لاج رکھتی ہے کہ وہ اپنے والدین کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ دیتی ہے، اپنا خاندان چھوڑ دیتی ہے، پورے کنبے کو چھوڑ دیتی ہے، اور صرف شوہر کی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ جب وہ شوہر کی ہو جاتی ہے تو پورا ماحول اس کے لیے بالکل اجنبی ہے، پورا ماحول اس کے لیے بالکل نیا ہے۔ اب اس نے اپنے مائنڈ کو آپ کے ماحول کے مائنڈ کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، جہاں اس کو جو ہے تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے، اجنبی کرانا ہوتا ہے، اجنبی لوگ ہوتے ہیں، زندگی پر نبھانے کے لیے وہ عورت جو ہے وہاں کی مقیم ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو ایک مرد کو بھی چاہیے کہ اس کی قربانی کا جو ہے وہ لحاظ کرے، ایسا نہیں کہ آپ اس اپنی جو ہے وہ مسلط کر دیں، اپنی پاور مسلط کر دیں، اپنے حقوق۔ بے شک شوہر کے بہت زیادہ حقوق ہیں، لیکن ہاں بیوی کے بھی بہت زیادہ حقوق ہیں جنہیں شوہر کے لیے جو ہے وہ ان کو دینا بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اسلام اس کی بہت زیادہ اجازت دیتا ہے۔ اب آپ کو میں جب ایک خاص کر کے میرا فیمیل کے لیے ہے، میں آپ کو ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں جب آپ کے شوہر جو ہے حد سے زیادہ نافرمانی کرنے لگیں، جب آپ کے شوہر آپ کے حقوق و فرائض پورے نہ کرنے
نہ کریں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے ایسے میں کہ جب آپ کے شوہر جو ہے وہ آپ کو آپ کے حقوق و فرائض پورے کر لیں؟ اب میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں جس کو آپ نے کسی بھی ٹائم، کسی بھی نماز کے بعد، آپ چاہے فجر کے وقت کریں، ظہر کے وقت کریں، کسی بھی وقت آپ کرنا چاہیں تو یہ وظیفہ جو ہے وہ آپ کر سکتی ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے هو الحی القیوم، یہ آپ نے جو ہے وہ 100 مرتبہ هو الحی القیوم، هو الحی القیوم، هو الحی القیوم یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، هو الرحمن الرحیم یہ آپ نے 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ۔ میں آپ کو دوبارہ سے جو ہے وہ بتا دیتا ہوں، تمام تر میری بہنوں سے اور میری ماؤں سے یہ گزارش ہے کہ آپ میرے ساتھ دوبارہ سے اس وظیفہ کو پڑھ لیں تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے۔ یہاں پہ میں تمام اپنی بہنوں سے جو ہے وہ یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس ابھی دوبارہ سے آپ وہ وظیفہ جو ہے وہ دوبارہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ نے کرنا ہے، اور اس وظیفے پر انشاءاللہ آپ اتنا یقین رکھیں کیونکہ یہ رب کریم کا کلام ہے، اللہ پاک کے مبارک نام ہے، اس کا اثر اتنا ہوگا کہ جیسے ہی وہ پانی آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ یہ پانی پئیں گے، جیسے جیسے پانی ان کی رگوں میں جائے گا وہ مکمل طور پہ آپ کے تابعداری میں آ جائیں گے، آپ کے حقوق و فرائض اسی طریقے سے پورے کریں گے جس طریقے سے شریعت محمدی جو ہے وہ اس کو اجازت دیتی ہے۔ وہ ہر اس چیز سے قطع تعلق ہو جائیں گے جو کہ آپ کو، آپ کی نافرمانی، جو کہ آپ کے حقوق فرائض نہیں کر رہی۔ اگر کوئی انہیں جو ہے اس چیز میں ڈال رہا ہے کہ آپ بیوی کے نافرمان بن جائیں، آپ بیوی کا جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کریں، تو وہ اس چیز سے مکمل طور پہ نجات پائیں گے، اور تمام تر اس طرح کی چیزیں وہ نہیں کریں گے جو کہ آپ کو دکھ دیتی ہوں، آپ کو پریشانی دیتی ہوں، آپ کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ آپ ایک ہفتے میں ان کی جو ہے وہ مکمل طور پہ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ تبدیلی آ رہی ہے۔ تمام بہنوں سے میری گزارش ہے ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ جو ہے وہ یہ پڑھ لیں تاکہ یہ آپ کو جو ہے وہ آ جائے۔ میں آرام آرام سے پڑھنے کی کوشش کروں گا تاکہ تمام بہنیں جو ہے وہ میرے ساتھ پڑھ لیں۔ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ هو الحی القیوم، هو الحی القیوم، هو الحی القیوم، هو الحی القیوم، هو الحی القیوم یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ دوبارہ سے آپ نوٹ کر لیں، هو الحی القیوم، هو الحی القیوم۔ پھر آپ نے 100 مرتبہ هو الرحمن الرحیم، هو الرحمن الرحیم، هو الرحمن الرحیم یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ آپ نے دوبارہ سے آپ کو بتا رہا ہوں هو الحی القیوم، هو الحی القیوم، پھر 100 مرتبہ هو الرحمن الرحیم، هو الرحمن الرحیم یہ آپ کاپی پنسل پہ لکھ لیں۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ نے صرف 4 مرتبہ مطلب یہ عمل کرنا ہے، 4 دن تک آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس 4 دنوں کے اندر جیسے ہی یہ پئیں گے، جیسے ہی پانی ان کے جو ہے وہ جائے گا، جسم میں جائے گا، جس جس حصے تک وہ پانی جائے گا، دم کر کے آپ نے پانی پلانا ہے۔ وہ کام سے واپس آئیں، اس وقت سارا پانی پلانا مقصد نہیں ہے، بے شک تھوڑی مقدار میں پانی ہو لیکن ان کے جسم میں جانا چاہیے وہ پانی۔ جیسے ہی جسم میں جائے گا آپ دیکھیں گے کہ وہ مکمل آپ کے تابعداری میں آ جائیں گے، مکمل طور پہ آپ کی جو ہے وہ مٹھی میں آ جائیں گے، آپ خود یہ چیز دیکھیں گے۔ آخر میں میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ فیڈ بیک سے، کیونکہ جب یہ میں ویڈیو بنا کے ڈال رہا ہوں میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری جو بہنیں ہیں، ہمارے جو جب تک یہ ویڈیو ہے، نیو جنریشن ہے، اس ویڈیو سے، اس وظیفے سے جو ہے وہ یہ عمل کرتی رہے، تاکہ فیڈ بیک سے یہ ہوگا کہ اگر کسی پہ یہ وظیفہ اس نے کیا، 4 دن کیا اور اس نے فیڈ بیک دیا کہ ہم پہ بہت اچھا اثر کیا، اس طرح دوسرے لوگوں کی نظروں میں یقین اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کو میں نے بہت زیادہ آزمایا ہے بہنوں پر،
سب کی رپورٹ یہی ہے کہ 4 دنوں میں ہمیں بہت اس سے فائدہ ہوا ہے۔ تو آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ بھی اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ 4 دنوں میں آپ بہت زیادہ اس سے فائدہ دیکھیں گے اور بہت زیادہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ آپ اس کو کر کے ضرور آزمائیے گا اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ دی ہوئی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا کلک جو ہے وہ کسی کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں، اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔